ہمیشہ ایوری ڈے ہر دن اپنے ٹائم پر نکل رہا، اپنے ٹائم پہ ڈوب رہا. کبھی اس نے اپنی ڈیوٹی سے داغا نہیں کی، ڈیوٹی سے نہیں بھاگا. لیکن کبھی کبھی سورج گرہن لگ جاتا ہے، چاند گرہن لگ جاتا ہے. تو وہ بندے جو نافرمانیوں میں مبتلا ہیں، گناہوں میں مبتلا، انہیں سبق لینا چاہیے کہ یہ سورج جو اتنا پابند تھا وہ رب کے عذاب قہر کا شکار ہے. ہمارے رسول کے صدقے میں ہم کتنا محفوظ ہیں. صبح سے شام تک ہم گناہوں میں مبتلا مگر رب تعالیٰ ہم پر عذاب نہیں کرتا. تو رسول فرماتے ہر دن سورج نکلتا، لیکن دنوں میں سب سے بہترین دن جو سورج نکلتا ہے وہ جمعہ کا دن. یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، سب سے بہترین دن جس دن سورج نکلتا ہے وہ جمعہ کا دن. اس کی فضیلت میں اور کیا فرمایا؟ فیہ خلق آدم، اسی دن آدم پیدا کیے. انسان سب سے زیادہ فضیلت والی مخلوق، سب سے زیادہ بلند درجہ تمام اشرف المخلوقات اسی لیے کہتے ہیں اشرف المخلوقات. اللہ کی مخلوقات تو سب ہیں، لیکن ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ درجہ انسان کا. اور انسان ہوا کیسے؟ آدم سے. تو پتا چلا کہ انسانیت کو فضیلت ملنے والا دن جمعہ کا دن ہے، جس دن مخلوق میں کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا. وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةِ، دوسری فضیلت یہی وہ دن ہے کہ جس دن حضرت آدم جنت میں داخل کیے گئے. اتنی اونچی چیز ہے، سب سے خوبصورت نجات والی جو منزل ہماری وہ جنت. اور انسان سب سے پہلے اگر داخل ہوا جس دن، وہ جمعہ کا دن تھا جب حضرت آدم جنت میں داخل کیے. وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، اور اسی دن آپ جنت سے باہر آئے. اب یہ کون سی فضیلت کی بات ہے؟ جنت میں جانا تو فضیلت کی بات ہے. اس کے لیے کوٹ کیا گیا کہ جمعہ کا دن تھا جب حضرت آدم جنت میں داخل کیے گئے. جمعہ ہی کے دن حضرت آدم جنت سے باہر بھی آئے، باہر لائے گئے. جنت سے باہر آنا یہ کیسی فضیلت؟ اسی لیے بعض مفسرین نے فرمایا فضیلت اس لیے ہے کہ حضرت آدم کا جنت سے باہر آنا یہی تو بہانہ بنا جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے. انسانی شکل میں نبی اکرم کو آنا تھا. جب انسانی شکل میں انہیں آنا تھا تو آدم کو جنت سے باہر آنا. تو یہ حضور سرور کائنات کی پیدائش جو سبب بنی، نبی کے جنم کا سبب بنا حضرت آدم کو باہر آنا. اسی لیے جو چیز میرے مصطفیٰ کے جنم کا سبب بن جاوے وہ فضیلت والی. یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ جنت میں جانے. اس لیے کچھ نے تو یہ کہا کہ اگر حضرت آدم کو یہ معلوم ہو جاتا کہ فلاں پھل کھانے سے میں باہر آؤں گا اور حضور کا جنم ہوگا تو حضرت آدم پورا درخت ہی کھا لیتے. یہ باتیں تو لوگوں نے ایسے کی. یہ اخری جانا اور اسی دن حضرت آدم جنت سے باہر لائے گئے. وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ، اور قیامت جمعہ ہی کے دن آئے گی. جمعہ کا دن جو آ رہا ہے بار بار ہمیں یہ یاد دلانے آج تو صحیح جی رہا، تجھے نہیں معلوم کہ اگلے جمعے کو تو زندہ رہے گا کہ نہیں. کیونکہ یہ طے ہے کہ ایک دن پوری دنیا کو مٹنا، جس دن ساری کائنات کو مٹنا وہ جمعہ کا ہی دن. جمعہ آ کے اس بات کا ہمیں احساس دلاتا کہ دیکھ یہ جمعہ تو تجھے مل گیا، ایک جمعہ ایسا بھی آئے گا کہ جب ساری کائنات. کیا اس کی تو نے کچھ تیاری کی؟ کوئی پریپریشن تو نے کیا؟ کسی طرح سے تو آخرت کے لیے تیار ہے؟ اپنے گریبان میں چھاپ کے. اگر آج گھر جانے سے پہلے تیرا وصال ہو جائے، تیری جان چلی جائے، آخرت کے لیے تو نے کیا تیاری کی؟ جمعہ یہ پیغام دے کے ہمارے بیچ سے جاتا ہے کہ آج تو میں جا رہا ہوں، ایک جمعہ ایسا آنے والا ہے جب ساری کائنات مٹنے والی. یہ میسیجز ہیں جو جمعہ ہمارے پاس لے کر آتا ہے. انہی پیغاموں میں سے ایک پیغام یہ بھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مومن یموت یوم الجمعۃ او لیلتها الا وقاه اللہ فتنة القبر. جو بھی مومن
جمعہ کے دن یا اس کی رات میں وصال کرتا ہے، موت پاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبر کی آزمائش سے بچا لیتا ہے۔ کتنا عظیم دوست ہے جمعہ ہمارا، ہم اس کا احترام نہ کریں تو ہم بدنصیب۔ وہ ہم زندہ ہیں تو ہمیں یاد دلاتا ہے آخرت کی، یہ دن مٹنا، اور اگر ہم مر گئے اس دن تو وہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا رہا ہے۔ قبر کا عذاب کتنا سخت عذاب۔ عمان کے ایک نوجوان کا واقعہ، لہو و لعب میں مبتلا، کھیل کود گناہوں میں ڈوبا ہوا، عمر صرف 10 سال، 22 ایئر اولڈ، کارنامے بہت خراب، بیمار ہوا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا، انتقال۔ باپ کو یہ غم تھا کہ ڈاکٹروں سے غلطی ہوئی ہے، لاپرواہی ہوئی ہے، اس نے چاہا کہ اس پہ ہم کیس کریں، لیکن ظاہر سی بات ہے تدفین بھی ہو چکی تھی، تو اب لاش کو دوبارہ نکالنا ضروری۔ وہاں کے مفتیوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں اگر آئندہ کسی کو سبق دینا ہو تو یہ کارروائی کی جا سکتی ہے، آپ نکال کے جو کچھ بھی تحقیقات کو کر دی۔ صرف 4 گھنٹے بعد دوبارہ قبر کو کھولا گیا، دونوں آنکھیں باہر، پسلیاں الگ، چہرے کا حلیہ بگڑا ہوا ہے، بھیانک شک، 22 سال کا جوان، ساری چیزیں بھول کے باپ نے کہا اس کو ویسے ہی کرو۔ رشتے دار کھڑے تھے، یہ کیا ماجرا؟ کہا میں جانتا ہوں، بڑا گستاخ، ہر وقت عیش عیاشی میں لگا رہتا تھا، نہ نماز کا نہ روزوں کا، جوا یہ جانے، زنا میں یہ مبتلا، کون سا ایسا گناہ ہے جس نے اتنی کم عمر میں نہ کیا؟ یہ ایسے بھیانک چیز ہے قبر۔ اور کتنا عظیم دوست ہے جمعہ کہ جو اس کے دامن میں آ کے خدا کے پاس چلا جائے اس دن یا اس رات کو، جسے خدا بلا لے، یہ جمعہ کا فیضان ہے کہ اسے عذاب قبر سے بچا لیا جاتا ہے۔ تو جمعہ اتنا بڑا دوست زندہ رکھ رہا ہے تو آخرت کو یاد دلاتا ہے، مار رہا ہے، اگر اس دن ہمیں موت آ رہی ہے تو عذاب سے بچا رہا ہے۔ رسول اکرم کی ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو بھی بندہ جمعہ کے دن خدا سے مانگے، تو اس میں ایک گھڑی آپ نے سالوں سے سنا ہی ہوگا، فیہ الساعۃ، حضور فرماتے ہیں اس جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا الا اعطاه اياه۔ اس میں ایک ایسا لمحہ بھی آتا ہے، ایسے منٹس بھی آتے ہیں جمعہ میں کہ اس لمحے، اس وقت بندہ اپنے رب سے جو بھی دعا کرے گا وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ کوئی بھی دعا، آخرت سے متعلق ہو یا دنیا سے متعلق، جو بھی دعا سرکار نے فرمایا۔ اختلاف اس میں ہے کہ وہ گھڑی کون سی ہے، وہ لمحہ کون سا ہے، لیکن یہ تو طے ہے نا کہ جمعہ 24 گھنٹے سے زیادہ نہیں، تو 24 گھنٹے کے اندر وہ لمحہ آئے گا۔ اگر کسی کو تجربہ کرنا ہے، کوئی مراد اس کی ہو، 24 گھنٹہ وہ جمعہ کو جاگے، کسی لمحہ سوئے نا، نماز کے وقت نماز پڑھے، نماز تو ہمیشہ پڑھنی چاہیے، اور دعا کرتا ہے۔ دیکھیے اس کی یہ دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں، جو رسول اکرم کا قول۔ تو جمعہ کا دن، کہ جمعہ اتنا بڑا ہمارا دوست ہے جو ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے، ہماری مرادوں کو پوری کرنے کے لیے آیا۔ کون ایسا دوست ہوگا جو یہ اعلان کر دے کہ تجھے جو کچھ چاہیے مجھ سے مانگ لے، میں دے دوں گا۔ یہ 24 گھنٹے میں ایک ایسی ساتھ، ایک ایسی گھڑی ہے کہ بندہ اس میں جو چاہے مانگے پورا ہوگا۔ ایک اور حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے تعلق سے، آخری بات ہے، وقت بھی بالکل انتہا کو پہنچ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اغتسل یوم الجمعہ، جس شخص نے جمعہ کے دن غسل کیا، پھر جمعہ کے لیے آیا مسجد میں، فصلی ما قدر لہ، پھر اس نے جو کچھ اس پر لازم کی گئی نماز کو پڑھا، یعنی سنت مؤکدہ، اس کی تاکید ہے، پڑھے، ثم یسکت، پھر وہ خاموش بیٹھے، حتی یفرغ الامام من خطبته، یہاں تک کہ امام اپنے خطبے سے فارغ ہو جائے، اتنی دیر ہو چکا ہے، ثم صلی معه، پھر وہ امام کے ساتھ نماز پڑھے،
غفر لہ ما تقدم بین وبین الجمعہ، اتنا کرنے والے کے اس جمعہ اور پچھلے جمعہ کے درمیان جو گناہ بخش دیے